السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر، اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک علاج استما کا۔ استما یعنی کہ دمہ، یہ گردی عضلاتی ہے، اور تشنجی دمہ جسے کہ عرف عام میں عضلاتی دمہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ اس کو خشک دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ دمہ کے نام سے ہی یہ چیز مشہور ہے، اور اس کے نام سے ہی اس کی علامتیں ہیں۔ دمہ یعنی کہ دم رکنا، سانس رکنا، سانس لینے میں دشواری پیدا ہونا۔ تو یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی سب سے جو بڑی وجوہات ہیں، اس میں وجوہات میں ڈسٹ، اگر ہم ڈسٹ کی جگہ پر رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، دھواں اس کی جگہ پر ہم رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، یا بیڑی، سگریٹ، شراب نوشی وغیرہ، یا ٹھنڈ وہاں پر ہم زیادہ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر دمہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانا، تو اس کی بنا پر بھی دمہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو چکا، اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے جو لنگز ہیں، لنگز کے اندر ایلیلا ہوتے ہیں۔ یہ ایلیلا کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ رہتے ہیں۔ جب یہ ڈسٹ یا دھواں یا جو ہے بلغم وہاں پر جم جائے، تو اس صورت میں یہ ایلیلا تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے، دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج کی طرف آتے ہیں، تو میں آپ کو ایک تو یہ واضح کر دوں کہ اگر کوئی ایسے مریض ہیں اور ان کو سب سے زیادہ 4 چیزیں ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کو زیادہ روزمرہ کی استعمال میں لانی چاہیے، وہ کون کون سی ہیں 4 چیزیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے لہسن، ادرک، آملہ، اور اس کے علاوہ شہد۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر مستقل استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ انہیلر آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یا آکسیجن وغیرہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دوسری بات، اگر ایسے کوئی مریض جن کو فی الفور ضرورت ہو انہیلر کی، یعنی کہ وہ دورہ پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں آکسیجن کی ان کو ضرورت ہے یا انہیلر کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آکسیجن بھی موجود نہیں ہے، انہیلر بھی موجود نہیں ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 2 جوے لہسن کے لیں، کچے لہسن کے 2 جوے لیں، ان کو باریک چوپ کریں۔ 5 گرام ادرک لیں، اس کو باریک چوپ کریں، اور وہ 2 کپ پانی کے اندر اس کو بوائل کریں۔ بوائل کرنے کے بعد جب 1 کپ پانی کا رہ جائے تو اس کو گرم 1 چمچ اس میں شہد شامل کر کے گرم مریض کو دیں، وہ پی لے۔ انشاءاللہ فی الفور 5 منٹ کے اندر وہ اس کا دورہ بالکل بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ جب تک ہاسپٹل پہنچیں گے، ہاسپٹل آپ کے گھر سے دور ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، آپ یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو انہیلر یا آپ کو آکسیجن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دوسرا، اس کے علاوہ اس کا مستقل ایک علاج، مستقل اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا مستقل علاج یہ ہے کہ ہمارے استاد الحکمہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کا ایک نسخہ میں جو بہت سے مریضوں پر جو ہے میں نے جن کو دیا، اللہ کے حکم سے اللہ نے اس مریضوں کو شفا بھی دی۔ اب اس نسخے میں کیا ہے؟ اس میں کشتہ شنگرف 2 تولہ، کشتہ بارہ سنگا 2 تولہ، اور اس کے علاوہ رائی 4 تولہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزوں کو آپ نے باریک پیسنا ہے، پیس کر اس کی نخودی گولیاں بنا لیں۔ گولیوں سے مراد یہ کہ جیسے کہ جنگلی بیر کے جتنی آپ نے گولیاں بنانی ہیں، اور یہ 1 سے 2 گولیاں دن میں 4 بار آپ نے مریض کو دینی ہے۔ 1 سے 2 گولی دن میں 4 بار مریض کو دے۔ انشاءاللہ العزیز یہ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ دمے کا مرض انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مریض اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے، بیڑی پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو وہ چیزیں اس کو ختم کرنی ہوں گی، یہ شرط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے کا عادی ہے تو وہ چیزیں ختم کرنی ہوں گی، یا زیادہ ٹھنڈ میں رہنے کا عادی ہے تو وہ چیز اس کو ختم کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک یہ چیز ختم نہیں کرے گا تو یہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا، پھر اس کو دوا کے سہارے ہی چلنا پڑے گا۔ تو کچھ ٹائم کے لیے یہ چیزیں بالکل بند کرنی پڑیں گی اس مریض کو، یہ پرہیز ہے مریض کا۔ تو یہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہ نسخہ استعمال کیے
جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یقین مانے کہ جن مریضوں کو میں نے دیا، اللہ کے حکم سے شفا اللہ نے دی ہے، میں نے نہیں دی. نہ میرے ہاتھ میں کوئی شفا ہے، نہ دوا کوئی شفا دیتی ہے، شفا اللہ دیتا ہے. یقین کامل کے ساتھ آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے. السلام علیکم.